السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایمن وائس، اور تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایمن وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ جو لوگ مجھ سے اپنے ہارر واقعے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری انسٹاگرام آئی ڈی ہے جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہوگی، تو آپ لوگ مجھے ڈی ایم کر کر اپنی اسٹوریز بتا سکتے ہیں۔ آسیبی گھر ایپیسوڈ 2، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگ نے نیا گھر سمیٹ لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی، گھر چمکنے لگا۔ معمولی سے سامان کے باوجود گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں بڑا دل لگا کر کام کر رہی تھی، میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن ہاتھ کی کینچی سے گھاس برابر کرتی۔ انہیں پھولوں کا پودوں کا بہت شوق تھا۔ گھر بہت جلدی نکل گیا تھا۔ ہم نے ابھی تک نہ آس پاس کی آبادی دیکھی تھی اور نہ وہاں رہنے والے لوگوں کے بارے میں جانا تھا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب سب سے چھوٹی بہن واش روم میں نہا رہی تھی تو پانی چلا گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی۔ امی دوڑتی ہوئی آئی۔ انہوں نے کہا کہ کہیں سے کوئی وال بند ہو گیا ہوگا، ورنہ پانی تو ہر نل سے آ رہا ہے۔ امی نے بالٹی بھر کر پانی دیا۔ وہ نہا کر نکلی تو امی نے واش روم کے نل کا جائزہ لیا۔ جو بھی نل کھولتی پانی بڑی تیزی سے آنے لگتا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ صحیح طرح سے نل کھولنا تھا نا۔ امی نے نل بند کر دیا اور باہر نکلنے لگی تو نل پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو نل اچھی طرح بند کیا تھا۔ امی نے واپس جا کر نل بند کیا مگر نل تو بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ امی سمجھی کہ نل کے واشر خراب ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے نیچے سے وال بند کر دیا تو پانی بھی بند ہو گیا تھا۔ وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کا بہچار شروع ہو گیا۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نل میں، امی بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبر کا کام آتا تھا۔ میں نے سارے نل چیک کیے، سب ٹھیک تھے، سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کرنے پر بھی بند ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے معاملے پر توجہ نہ دی اور اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو گئے۔ 2-4 دن بعد واش روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نل بند ہو گیا۔ میں نے ہر نل چیک کیا، نہ تو شاور سے پانی آ رہا تھا نہ ٹب کے نل میں سے پانی آ رہا تھا۔ بیسن کا نل بھی بند تھا۔ میں باہر نکلا اور دوسرے واش روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نل بند کر کے باہر نکل ہی رہا تھا کہ نل خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی آنے لگا۔ میں بند کرنے مڑا تو نل بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بولی اللہ جانے اس گھر کے نل میں کیا چکر ہے۔ تو ویسے ہی چھوٹی بہن نے کہا جنات ہوں گے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ تو ہے۔ چھوٹی بہن بولی صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی اتنی خوفزدہ تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ امی بولی اچھا یہ فضول کی باتیں بند کرو اور اپنے ابا کے سامنے تو کچھ نہ کہنا، وہ تو بات کا پتنگڑ ہی بنا دیتے ہیں۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی گھرا رہی تھی اور وہ اپنے سامنے دیکھ کر اس طرح آوازیں نکال رہی تھی جیسے کسی چیز سے خوف زدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، مجھے دیکھ کر بولی دیکھا بھیا، بلی کو دیکھا کیسے کر رہی تھی، حالانکہ اس کے آس پاس تو کوئی کتا بھی نہیں جسے دیکھ کر یہ ایسے ڈرتی، نہ کوئی اور جانور ہے، مگر اللہ ہی جانے اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی اس بات پر صداقت تو تھی، مجھے کچھ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بولی بھیا پانی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا؟ صبح امی نے تو موٹر چلائی تھی اور ٹنکی فل بھر گئی تھی، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اس نے نل کھول کر دیکھا تو واقعی پانی بند تھا۔ پھر سارے گھر کے نل چیک کیے، کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ میں نے ٹنکی کو چیک کیا، وہ ایسی خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی ہی نہ ہو۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا، جا کر موٹر چلائی اور موٹر سے ایک آواز آئی تو دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو ایک اور مصیبت آ گئی، کالج کو ویسی دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے ٹینک کھولا مگر اس میں پتھر پڑے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، بھاگ کر امی کو بلایا، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹینک میں پانی کے بجائے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ امی پریشان ہو گئی۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا تو سب نے منہ ہاتھ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کو نکلا
تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلایا، امی پانی آ رہا ہے؟ ہاں، ٹنکی میں تو پانی صبح بھرا تھا میں نے، مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خوب دیکھا تھا امی۔ تو پھر امی نے کہا، میں نے بتایا تھا تمہیں شاید غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ اگر مجھے غلط فہمی ہوتی تو ٹینک میں پتھر پڑے ہونے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے ٹینک کا ڈھکن اٹھایا، میرے منہ سے چیخ نکلتے ہی رہ گئی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ امی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے کے، وہ اب نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے، کھانے کو دیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں کھایا، کسی نے منہ دھلایا تو دھو لیا، ورنہ ہفتوں تک یوں ہی گھومتے تھے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگی تو انہوں نے ہمارے پاس چھوڑ دیا۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 دن ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ واش روم کے دروازے میں کھڑے تھے، جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی ہے، اس طرح ماموں کے سر کے بال کھڑے ہوئے تھے، ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے، یہ ہمیں اندر نہیں جانے دے رہا، یہ نہیں جانے دے گا۔ میں آگے بڑھا، امی ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئی۔ کون جانے نہیں دے گا؟ ماموں کون؟ ماموں بار بار یہی کہہ رہے، وہ آگے بڑھنے نہیں دے رہا، وہ بڑھنے نہیں دے رہا۔ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر دیکھا تو مجھے واش روم میں کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سنگ ہے۔ ماموں بار بار یہی کہہ رہے کہ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سنگ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اندھیرے واش روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے، کہنے لگے، وہ چلا گیا۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا، اچانک میرے سامنے ایک سانپ کا پن لہرایا۔ میں خوف زدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس میں سے سانپ نکل آیا، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندھے کے ہاتھ میں تھا اور کوئی اس رسی کی طرح میرے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں ہلکے سے کوئی آواز بھی نہیں نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا رہا تھا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی آسیب ہے، کچھ بھی ہے، مگر کچھ تو ضرور ہے۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ میں سوچ ہی رہا تھا، ابا گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے گمسم حالت میں دیکھتے ہوئے ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر میری نظر پڑی، میں خوف سے چلایا، ابا سانپ کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ ابا سمجھی کہ گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں تو خلا میں دیکھ کر اشارہ کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوف زدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ تو ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا، سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ کر بھونکنے لگی۔ ابا یقینی بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائے، اور لوگ خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری امی کو بڑا شوق تھا نا خوبصورت گھر میں رہنے کا، اب بک دو۔ آج مجھے آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ میں ابھی تک خوف زدہ تھا، لگتا تھا پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہراتا آ جائے گا۔ میں بولا، نہیں ابا، ہم چلیں گے یہاں سے، ہمیں جانا ہوگا۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھ رہی تھیں، ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموشی ہو گئی تھی۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا چاہ رہی تھی، انہیں خبر نہ تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی، بہن سچ پوچھے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے، میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے، کہتا ہے کہ خامخواہ اس گھر کو بدنام کیا جا رہا ہے، چل کر دیکھیے 2 ماہ سے لوگ اس میں موجود ہیں اور انہیں تو کچھ نہیں ہوا۔ امی نے پوچھا، کیوں، اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ بیٹا اس گھر میں کبھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ تک نہیں ٹکا، حد تو یہ ہے کہ مالک مکان بھی نہیں رہ سکے، وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے 2-3 مزدوروں کی موت کے بعد ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ سے ملوانے لایا ہے، مگر مجھے تو ابھی بھی بہت ڈر محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا اس گھر میں؟
अम्मी अभी जवाब ही दे रही थी कि छोटी बहन चीखती हुई बाहर निकली, अम्मी सब नलकों से खून आ रहा है। अम्मी अंदर भागी, मैं भी अंदर गया। किचन के बेसन में खून भरा हुआ था, जो भी नल खोलते पानी की बजाय खून आ रहा था। खौफ से सबका बुरा हाल था। हम लोग ने इसी दिन इस खूबसूरत घर को खुदा हाफिज कह दिया। बाद में अम्मी ने बताया कि उनका फिर इरादा बदल गया था। उन्होंने अब्बू से कहा था कि किसी बुजुर्ग से हिसार खिंचवा लेते हैं, ऐसा खूबसूरत घर फिर नहीं मिलेगा। मगर शायद उनके इस इरादे की खबर उस घर में रहने वाली मखलूक को हो गई थी, तभी इसलिए सबको खून नजर आया। अब हमने वो घर छोड़ दिया। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं किसी और हॉरर स्टोरी के साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। सो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।